بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم نورانی قاعدہ کا پہلا سبق سیکھیں گے، اور یہ ویڈیو نورانی قاعدے کے پہلے سبق کے بارے میں ہوگی، جس میں ہم حروف تہجی مکمل تلفظ کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ نورانی قاعدہ ایک معروف اور مؤثر تعلیمی طریقہ ہے، جس کی مدد سے ہم قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ نورانی قاعدہ کا پہلا سبق ہے، تختی نمبر اول، حروف مفردات، یعنی اس میں اکیلے اکیلے حروف آئیں گے، اکیلے اکیلے لیٹرز آئیں گے، ان کو ہم انشاءاللہ مکمل تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں، یہ ٹوٹل 28 حروف ہیں، جن میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، جن کو ہیوی پروناؤنس کیا جاتا ہے، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو لائٹلی پڑھے جاتے ہیں اور جو باریک پڑھے جاتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ جو پہلا حرف ہے الف، 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 اس کی آواز پیٹ کی طرف سے آتی ہے، سینے کی طرف سے آتی ہے۔ الف، 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 اور آگے ب، ب۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں، یہ جو حرف ہے ب، باریک اس کو پڑھنا ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھنا۔ موٹا کیسے پڑھا جاتا ہے؟ با، یہ موٹا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے، ب۔ اور یہ حرف ب دونوں ہونٹوں کا جو اندرونی حصہ ملانے سے پروناؤنس ہوتا ہے، ب، ب، ب۔ آگے تیسرا حرف ہے ت، 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 ت۔ یہ بھی باریک پڑھنا ہے، اس کو تا، تا ایسے نہیں پڑھنا، ت باریک پڑھنا ہے۔ اور اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا جو باہری کنارہ ہوتا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، زبان کی جو نوک ہے، یہ جب سامنے والے دانتوں کا جو پچھلا حصہ ہے اس کے اوپر لگتی ہے، تو یہ لیٹر ت ادا ہوتا ہے۔ آگے چوتھا حرف ہے ف، ف، ف۔ اس کو بھی باریک پڑھنا ہے اور اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، ف، ف۔ اور اس کو ادا کیا جاتا ہے جب زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے ٹچ ہو، اوپر والے دانتوں سے ٹچ ہو تو یہ پروناؤنس ہوتا ہے ف۔ اس کو ادا کرتے ہوئے زبان کا جو باہری کنارہ ہے اس کو آپ اوپر والے دانتوں سے جب ٹچ کریں اور اس کے درمیان سے پھر ہوا نکلے تو یہ نرمی سے ف پروناؤنس ہوگا۔ پھر پڑھتا ہوں اس کو، ف، ف، ف۔ آگے اگلا حرف ہے جیم، جیم، جیم۔ اس کو بھی باریک پڑھنا ہے، جیم۔ اور یہ حرف زبان کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو اوپر والی جو چھت ہے اس کے ساتھ ٹچ کرنے سے ادا کیا جاتا ہے۔ جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر جا کر لگے اور جو کہ سخت تالو ہے وہاں پر جا کر لگے گا تو یہ حرف جیم ادا کیا جاتا ہے، جیم، جیم۔ آگے اگلا حرف ہے ح، ح، ح۔ اس کو بھی لائٹ پڑھنا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے۔ گلے کا جو درمیانی حصہ ہے، ح، ح، ایسے پروناؤنس کرنا ہے گلے کے درمیان سے جس کی آواز آئے، ح، ح۔ تو
यही इसका मखरज है, यानी ह को गले के दरमियान से अदा किया जाता है। अगला हर्फ है खो। खो, इसको मोटा पढ़ना है। ख, इसको बारीक नहीं पढ़ना। खो मोटा हर्फ है, इसको मोटा ही पढ़ना है। खो, और इसका तलफ़ुज़ गले का जो बाहरी हिस्सा है, जो हमें बाहर से नज़र आ रहा होता है कव्वे के साथ, खो को वहाँ से अदा किया जाता है। ख, ख, खो, खो। आज यहाँ पर ही सबक का इख्तिताम करते हैं। तो आज के लेसन को रिवाइज़ करते हैं। एलिफ, बे, ते, फ़े, जीम, है, है, खो, खो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सबक हरूफ मुफरदात में से पहले 7 हर्फ पढ़ लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप नूरानी क़ाइदा का ये सबक सुनने के बाद इसको तरतीब से मशक करेंगे और अपना कुरान सीखने का सफ़र जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।